اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں وہ طریقے خود سکھا دیے ہیں کہ جن سے ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہ اس دنیا کو کوئی جانتا ہے اور نہ ہمارے بارے میں کوئی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری نفسیات، ہماری ضروریات، ہمارا ماضی، حال، مستقبل، ہمارا آس پاس، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، لہٰذا جو رہنمائی وہاں سے آتی ہے وہ سب سے بہترین رہنمائی ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی کی ہے، جس میں ہمارا مال بھی شامل ہے کہ ہم مال کہاں سے کمائیں اور کہاں کہاں خرچ کریں۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن انسان کے قدم حشر کے میدان سے آگے نہیں چل سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، یعنی 5 کمپلسری کوسچنز ہیں ہر ایک کے لیے اس دن کے امتحان میں، اور ان میں سے ایک کوسچن کیا ہے کہ انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ گویا اس معاملے میں ہم آزاد نہیں۔ آج میری گفتگو صدقہ خیرات کے بارے میں ہوگی کہ صدقہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور ہمیں کس کس طریقے سے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہر وہ چیز ہے، صرف مال نہیں، صدقہ ہر وہ چیز ہے جو انسان اپنے رزق میں سے، اور رزق میں کیا ہے؟ انسان کا مال بھی ہے، علم بھی ہے، صلاحیتیں، ذہانتیں، انرجیز، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، یعنی رزق کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت دی ہے، اور خاص طور پر مال، تو اپنے مال میں سے، اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ صدقہ وہ چیز ہے جو واجب نہیں، لازم نہیں، انسان اپنی خوشی سے دیتا ہے۔ صدقہ کا لفظ جو ہے صاد دال قاف سے نکلا ہے، صدقہ۔ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سچ کہا، وہ سچا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی کام میں مال لگاتا ہے یا وقت لگاتا ہے یا اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے کسی بھی طرح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے، وہ اب سیریس ہے، سنجیدہ ہے۔ اب مثلاً شادی کے وقت مرد کو مہر دینے کا حکم کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے۔ مہر کو بھی صداق کہا جاتا ہے، اور صدقاتہن کا لفظ قرآن پاک میں، کہ وہ ایک مرد کی سنسیریٹی اور سیریسنس کو شو کرتا ہے کہ وہ آئندہ ایک عورت کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کا نان نفقہ دے گا، اپنی فیملی کو پالے گا۔ اسی طرح کسی بھی چیز میں جب انسان اپنی سچائی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ قربان کرتا ہے۔ تو مال کی یہ قربانی صدقہ کہلاتی ہے۔ کس بات کا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، لیکن کون اس کو سچا کرتا ہے؟ جو اپنا وقت لگاتا ہے، مثلا نماز پڑھ کے وقت لگتا ہے نا ہمارا، یا اپنی انرجی لگاتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنا مال اس کی خوشی کے لیے دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنا مال اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں کہ وہ دیکھتا ہے، وہ مجھے جزا دے گا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری خرچ کی ہوئی کوئی چیز بالکل نقصان اور خسارے میں نہیں، اس کا ریٹرن ضرور مجھے ملنا ہے۔ دنیا میں انسان کہاں خرچ کرتا ہے؟ جہاں اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں مجھے ریٹرن ملے گا، ہاں کسی بھی صورت میں، وہاں انسان فوراً اپنا مال لگانے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس بندے کے دل میں یہ بات جڑ پکڑ جائے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھے کہ میں تمہیں تمہارا دیا ہوا واپس کروں گا، اور 1 گنا نہیں 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر ریٹرن دوں گا، تو جو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جتنا سچا سمجھتا ہے اتنا خوشی کے ساتھ اپنا آپ، اپنا مال، اپنے اولاد، اپنا سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے راستے میں لگاتا ہے۔ اور جو شخص شک میں ہوتا ہے اور جس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہائے میرا مال چلا گیا تو پھر پتہ نہیں بنے گا کیا، ایسا شخص جو تذبذب میں ہے، جو شک میں ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، وہ پھر صدقہ نہیں کر سکتا۔ خوشی کرتا بھی ہے تو صرف اس وقت جب کوئی مصیبت آتی ہے، اور اس کا کیا ہوتا ہے کہ صدقہ کر رہا تھا کہ یہ ہٹ جائے، بس اس کا صرف اتنا انٹرسٹ ہے کہ وہ وقتی مصیبتوں کو ہٹانا چاہتا ہے، لیکن اس کو وہ بڑا دن بھولا ہوا ہے جو بڑی آفت کا دن ہے، جس کا
علاج اور جس کا مداوع ہمیں آج کرنا ہے، اس دنیا میں کر کے جانا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن تو نہ مال نے کام آنا نہ بیٹوں نے کام آنا، وہاں تو یہ کرنسی نہیں چلے گی مال اور بیٹے کی جو دنیا میں ہے انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، تم اس سے پہلے اپنا مال خرچ کرو کہ تم پر وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ دوستی کام آئے گی، نہ تجارت، نہ کوئی بدلہ، کوئی کسی کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں صدقے کا تصور بہت وسیع ہے، یہ صرف مال دینے کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اچھی بات اور مسکرانے کو بھی صدقہ قرار دیا ہے، کیونکہ اچھی بات بھی انسان اپنے دل سے کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ انسان مسکرانے پہ اپنا ایک شعور یا اپنا کانشیس استعمال کر کے دوسرے کو خوش کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی چیز جو دوسری انسانیت کو فائدہ دے۔ اب صدقے کا ایک اور طرح مفہوم سمجھیے کہ ہر وہ چیز ہماری جو کسی کو کسی طرح بھی فائدہ دے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ سب ہماری طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ مثلاً ہم مسکرا رہے ہیں، کسی کا دل خوش ہو رہا ہے تو وہ ہمارے حصے میں صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ ہم کسی کو تسلی دے رہے ہیں، اس کو سکون آ رہا ہے، کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں، کسی کی کوئی الجھن حل کر رہے ہیں، کسی کا کوئی غم دکھ سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، تو یہ سارا ہماری طرف سے صدقہ ہو رہا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی خوشی کے لیے دی جائے، ہر وہ چیز جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو، وہ کیا ہے؟ اسلام میں صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اس وقت بھی یہی تھا کہ صدقہ شاید صرف مال سے ہوتا ہے۔ جیسے آج بھی اگر آپ صدقے کا لفظ بولے نا تو آپ کے ذہن میں مال ہی آئے گا کہ شاید یہ مال کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہاتھ سے محنت کرے، یعنی کوئی کام کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی اگر کوئی اسے کام ہی نہ ملے، وہ کر ہی نہ سکے، کوئی ہاتھ کی ہنر سے کچھ بھی نہ کما سکے، فرمایا اچھی بات پر عمل کرے، بری چیز سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ گویا نیکی کے کسی کام میں مصروف ہو جانا اور برائی کو چھوڑ دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کیا کہ اس نے سچ کہا کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے اس لیے میں برا نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح کسی سے پرتپاک طریقے سے ملنا، کھلے چہرے کھلے دل کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم اپنے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ، یعنی کھلے دل کے ساتھ اور ویلکمنگ انداز میں۔ اگر انسان مال کا صدقہ دینا چاہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت ڈھیروں مال ہو تو ہی وہ صدقہ کرے، بلکہ معمولی چیز کا صدقہ کرنا بھی انسان کو جہنم سے نجات دلانے کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا۔ اصل چیز کیا ہے؟ نیت ہے، نہ کہ مقدار ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ مقدار ہے تو ظاہر آٹومیٹیکلی اس کا اجر بڑھ جائے گا، لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ نہیں تو تھوڑے سے تھوڑا کرنا ہر ایک پہ لازم ہے، تاکہ وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو فائدہ پھر کیا ہوا صدقہ کا کہ وہ آگ سے بچانے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ ابو ذر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ ضروری ہے، یعنی یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کر کے انسان بے فکر ہو جائے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنا مال کہاں کہ ہم ہر روز صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذرائع یعنی طریقے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ اگر مال نہیں تو اپنی زبان کا صدقہ کرو، زبان سے فضول اور لغو باتیں کرنے، دوسروں کو دکھ دینے کی بجائے کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کر لو۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، گناہوں سے روکنا، راستوں سے کانٹے ہٹانا، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہٹانا، اگر کانٹا نہیں اور کوئی پتھر پڑا ہوا تو اس کو بھی ہٹانا، کسی بہرے آدمی کو زور سے بول کے بات سنانا، یعنی جو اونچا سنتا ہے اس کو اونچا سنانا، اندھے کی رہنمائی، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کرنے کو مشورہ لینا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ فلاں چیز وہاں وہاں۔ عموماً ہم نے کبھی نہیں سوچا ہم صدقہ کریں نا، لیکن اگر اللہ کی نیت سے، یہ نہیں کہ اچھا آج میں ذرا اس کو کر لوں پھر کل یہ مجھے بھی کرے، یہ نیت نہ ہو اس کے پیچھے، بلکہ کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو۔ کسی کو رستہ بتا دینا، کسی کو کوئی جگہ کا بتا دینا، کسی کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی گائیڈنس دینا، اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی پکار رہا ہے، میں ڈوب رہا ہوں، تو اس کو آگے بڑھ کے نکالنا اس مصیبت سے، یہ کپڑا پھنس گیا، ہاتھ کسی چیز میں آ گیا، کوئی جل گیا، کوئی مطلب اینی کائنڈ آف ہیلپ۔ کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو، یعنی کسی کا سامان اٹھا کے اسے ہاتھ یا سر پہ اٹھا لینا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ بس یہ سب کا سب تیری طرف سے تیرے نفس پہ صدقہ ہے،
یعنی اگر مال نہیں تو ڈفرنٹ قسم کی خدمت خلق کے کام جو ہے صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان درخت لگائے اور اس کے پھلوں سے چڑیاں کھائیں یا غریب آدمی کھا لے تو اس کا ثواب اسے ملے گا، ہاں وہ خود فوت بھی ہو گیا، اور اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے مرنے کے بعد انسانیت کو بھلائی پہنچے، ہاں وہ ایک درخت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح باغ کے پھلوں کو چور لے گئے، کسی نے چھین لیا، یہ سب اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ کے قیامت تک لکھا جائے گا، یعنی چاہے کوئی اچھا لے یا برا لے کسی نے بھی فائدہ اٹھایا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کھیت سے کوئی چڑیا چگ جاتی تو بھی لگانے والے کے حصے میں وہ صدقہ لکھ لیا جاتا ہے، ورنہ تو انسان کا غم کے مارے برا حال ہو جاتا ہے، یہ لے گیا، وہ کر گیا، وہ کر گیا۔ نہیں، جو کچھ بھی آپ سے گیا کسی کا فائدہ ہو گیا، بھلا ہو گیا، بس اب آپ اس پر صبر کر کے اس کو اللہ کی رضا کی نیت سے بھول جائیں، اور اس سے انسان کے اپنے دل کو ایک سکون بھی آ جاتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے غم اور دکھ اور پریشانیوں کے ساتھ ہلاک نہیں ہوتا رہتا۔ انسان کی جان بڑی قیمتی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سے گھلانا نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، قطرے قطرے کے نقصان کے اوپر ان کی ساتھ جان جاتی ہے، ساتھ کڑتے ہیں، ساتھ پریشان ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اچھی نیت کیا ہے، ایک اچھی سوچ کیا ہے؟ چلو کوئی نہیں، جو بھی لے گیا کسی کا بھلائی سی، مجھے نہیں ملا چلو کسی کو ملا، کسی کو تو گیا، بس یہ نیت کرنے کی دیر ہے، انسان اپنا غم بھی بھولے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بچوں تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا، تم دوسروں کو دو میں تمہیں دوں گا۔ انسٹنٹ فائدہ دینے کا، کہ تم دینے والے بنو، دنیا میں بھی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی کی خیرات قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور خیرات کرنے والوں کے لیے اس خیر کو اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو اگر آپ کہیں ایک لقمہ رکھ کے آئیں تو جائیں گے تو ایک ہی ملے گا آپ کو، وہ نہیں بڑھتا خود سے خود، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک لقمہ جو آپ نے کسی غریب کو دیا، وہ لقمہ کیا چیز ہے؟ ایک کھجور، ایک چیز جو ایک دفعہ میں انسان منہ میں لے لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نہیں رہتا، وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا۔ بس شرط یہ ہے کہ حلال کمائی اور دل کے خلوص سے دی، کہ کسی بندے کے اوپر احسان جتانا نہ ہو، کسی سے اس کا ریوارڈ نہیں چاہیے، کسی کی تعریف نہیں چاہیے، کوئی شہرت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس میرا رب خوش ہو جائے، اس نے مجھے دیا ہے نا تو میں بھی اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پر کسی کو دوں۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو اتنا بڑھاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک لقمہ پہاڑ برابر اجر ہو کر واپس ملے گا انسان کو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جب کوئی بندہ صدقے کا مال سائل کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے کچھ مانگا ہے اور آپ اس کو دینے لگے ہیں، یہ دے رہے ہیں، ابھی لینے والے کے مانگنے والے کے ہاتھ میں نہیں پہنچا، بس آپ نے ہاتھ آگے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اسے قبول کر لیتا، وہ لے لیتا ہے اس کو، یعنی وہ ریکارڈ میں لکھ لیتا ہے اس بندے نے اتنا دیا، اس کا آپ بڑھاؤ، جسٹ لائک اے بینک۔ اور کوئی بینک بھی لقمے کو پہاڑ بنا کے نہیں دیتا آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو آخرت انویسٹمنٹ بینک ہے، وہاں نیک نیتی کے ساتھ جو ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ اسی طرح بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی غربت اور مفلسی کے باوجود، یعنی فقیر ہے خود، اس کے باوجود اپنے تھوڑے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا یہ تو امیروں کا کام ہے، وہ دیں، ہم کیا دیں، ہمارے حصے میں تو نہیں۔ فرمایا جو غربت کے باوجود اللہ کی راہ میں دے گا اس کو امیر آدمی کے بہت سے مال سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے بڑی مشکل حالات میں دیا ہے۔ ایک شخص کے پاس اگر زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ جتنا دے گا وہ اور بڑھے گا، لیکن اگر کسی نے تھوڑا دیا اس لیے کہ اس کے پاس ہے ہی تھوڑا، مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس 100 درہم ہے تو اس میں سے اس کے لیے ایک بھی نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 1000 ہے تو اس میں سے ایک نکالنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اب اگر 100 میں سے ایک کوئی نکالے گا تو اس کا اجر 1000 میں سے ایک نکالنے والے کے مقابلے میں بڑھ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، وہ کوالٹی دیکھتے ہیں، اور انسان کا حال یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس مشکل سے نکالا ہے، اس کے پاس ہے ہی تھوڑا، یہ اتنا ہی دے سکتا ہے۔ وہ جنگ تبوک کا واقعہ نا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان لائے تھے، حضرت عمر اپنا آدھا سامان لائے تھے، لیکن ایک صحابی جو ساری رات یہودی کا کنواں چلاتے رہے اور ایک مٹھی کھجوریں ملی، وہ سویرے آئے اور وہ ایک مٹھی دے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو سارے مال کے اوپر رکھا اور کہا باقی سب ایک طرف اور یہ ایک مٹھی کھجوریں ایک طرف، کیونکہ اس نے بڑی مشقت سے کمائی ہے۔ اس لیے جب انسان مشکل حالات میں بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ قدر پاتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر دوسروں کی طرف سے صدقہ کرتا ہے
تو دوسروں کو بھی ثواب ملتا ہے اور خود کو بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دگنا کر دیتے ہیں. مثلاً آپ صدقہ دے رہے ہیں, ساتھ نیت کر رہے ہیں اللہ میری ماں کو بھی ثواب پہنچے, اللہ میرے والدین کو پہنچے, میرے سارے فوت شدہ رشتے داروں کو, یا ایون زندہ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں میرے بچوں کی طرف سے دیتے ہوئے ان کو بھی مل جائے گا. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہے نا, وہ ہماری طرف گن گن کے دے نہیں تم نے اتنا دیا تھا بس اس کو مل سکتا ہے, اس سے آگے نہیں, اب اتنے زیادہ اتنا نہیں مل سکتا. وہ تو زمین و آسمان کا بات ہے, اس کے لیے کچھ مشکل. تو جب آپ دیتے ہیں دوسرے کی طرف سے تو اس کو بھی ملتا ہے. یا یہ کہ مال شوہر کا ہے اور اس نے آپ کو دے رکھا ہے کہ آپ بھی دیں, تو شوہر کو ملے گا اور آپ کے ہاتھ سے جا رہا تو آپ کو بھی ملے گا اس کا اجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے مال سے مالک کی اجازت سے دوسرا شخص اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اسے بھی مالک کے برابر ثواب ملے گا اور مالک کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. مثلاً آپ اپنی کسی بہن کے گھر میں ہیں یا بھائی کے گھر میں ہیں یا پیرنٹس کے گھر میں ہیں, کوئی فقیر آ جاتا ہے, اب آپ نے اٹھا کے فقیر کے ہاتھ میں دیا تو جتنا مالک کو ثواب ملا آپ کے ہاتھ کے دینے کی وجہ سے اتنا ہی آپ کو بھی ساتھ مل گیا. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, جس نے کسی کی اچھی سفارش اچھے کام کے لیے کسی کو کہا اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا, اس کو بھی ساتھ ہی اتنا اجر مل جائے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ تھا. آپ مجلس میں جیسے بیٹھے ہوتے تھے, سیکھ سکھا رہے ہوتے تھے, تو کوئی اگر آتا تھا آپ سے کچھ اپنی حاجت لے کے کچھ مانگنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے تم اس کی سفارش کرو, پھر اللہ نے جو دلوانا ہوگا مجھ سے میں دوں گا, تم سفارش کرو. کیوں؟ تاکہ تم محروم نہ رہ جاؤ, تمہیں بھی اجر مل جائے, تمہیں یہ کہنے کا اجر مل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فلاں چیز دے دیں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اتنا پیارا طریقہ سامنے آتا ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ورنہ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے ٹھیک ہے مجھ سے مانگا میں دے رہا ہوں بس ختم. نہیں, صحابہ پاس بیٹھے ان کو کہا اچھا تم بھی کہو, ان کو نیکی کمانے کا چانس دیتے ہیں. اسی لیے آپ کو وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کہا گیا نا کہ آپ مومنوں پہ بہت مہربان تھے, ان کو نیکی کمانے کے موقع دیتے تھے. یہ بھی کسی کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہمارا دھیان کرائے اس چیز کی طرف کہ دیکھو یہ کر لو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم کچھ کرنے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں کرنے, الٹا ہمیں کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, وہ کام نہیں کرنے دیتے. اور عام طور پر صدقہ خیرات میں کوئی نہ کوئی بیچ میں آ کے رکاوٹ بنتا ہے. آپ مشورہ کریں نا شوہر سے, آپ مشورہ کریں بھائی سے, یہ کہیں کہ تم پاگل ہو گئی ہو, نہیں کرنے دیتے. حالانکہ ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں پہ انکریج کرنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز ایک لمٹ کے اندر ہونی. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی سنگریزے یعنی ہارڈ زمین پہ چل رہا تھا. احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا. آپ نے فرمایا ابو ذر, میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر مجھ پہ 3 دن ایسے گزرے کہ ان میں سے 1 دینار میرے پاس موجود. اتنا بڑا دل تھا آپ. اگر مجھے احد جتنا سونا مل جائے تو میں 3 دن سے پہلے اسے اللہ کے راستے میں دے دوں. ہاں صرف اتنا جسے میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں, بچاؤں گا تو صرف قرضہ ادا کرنے کے لیے, مگر میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح تقسیم کروں, یعنی خوب خوب دوں. اپنے دائیں اپنے بائیں اپنے پیچھے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. پھر آپ آگے چلے, پھر فرمایا زیادہ مال و دولت والے وہی قیامت کے دن بہت کم ہوں گے یعنی اجر و ثواب میں, مگر وہ لوگ جو مال کو اس طرح اور اس طرح اپنے دائیں اپنے بائیں اور اپنے پیچھے خرچ کریں, اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. یعنی قیامت کے دن ان کا اجر و ثواب نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ دنیا میں اس سے نیکی کما لیں. میں ایک مندر کو بھی تو انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ یہ مندر بنا کیسے. نا میں زیادہ انٹرسٹڈ تھی کہ وہ مجھے اپنے ریچولز کے بارے میں بتائیں, وہ انٹرسٹڈ تھے کہ ہم مندر کے بارے میں بتائیں پہلے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بتائیں. تو بالکل انٹرسٹ سے انہوں نے شروع کیا کہ کس طرح یہ بنا. پتھر کا بتایا سارا کہ یہ سارا راجستھان سے آیا ہے کیونکہ وہاں کا پتھر کارونگ کے لیے بہت اچھا, سب وہاں سے امپورٹ کیا گیا. پھر ہم اندر آئے تو بتایا کہ یہ جو ساری اندر کی کارونگ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مندر ہے جس کی اندر جو ہے یہ سب لکڑی لگی ہوئی ہے نا, اور لکڑی بھی گنڈا کی مہاگنی. اور پھر بتایا کہ یہ ساری لکڑی ممباسا پورٹ سے گجرات میں ایکسپورٹ ہوئی, پہلے وہاں بھیجی گئی اور وہاں پر 250 پیپل نے اس کے اوپر کام کیا دن رات, اور 1 سال میں اس کو تیار کیا. پھر جگسا پیسز کی طرح وہ سارا کچھ یہاں لائے اور اس کو سارے جوڑا گیا. اور یہ جتنی لکڑی ہے یہ صرف ایک شخص نے ڈونیٹ کی. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے ہاں وہ دل نہیں, حالانکہ اللہ نے ہمارے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ کل تمہیں کئی گنا بڑھا کے دوں گا, وہ عالیشان جنتوں کی شکل میں. لیکن ان بیچاروں کو یہاں خرچ کرنے کے بعد کل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اپنے دین کی اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے, اس شان و شوکت کے لیے, اور اندر کوئی لائبریری نہیں, کوئی
علمی چیز نہیں، صرف یہ ہے کہ بت وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو بھی اپنی عبادت ہے کر رہے ہیں. اتنی مہنگی بلڈنگ کو اور اتنی خوبصورت بلڈنگ کو میں دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ اس کا یوز کیا ہے، واٹس دا یوز آف اٹ. اگر اتنی بڑی لکڑی لگی ہوئی بھی ہے، سوائے اس کے کہ ایک شان و شوکت ہے، اس کے علاوہ تو اس کا مصرف نہیں ہے. اسی لیے اسلام میں سادی مسجدیں بنانے کا کہا، اور باقی پیسہ جو ہے وہ انسانی بھلائی کے ایسے کاموں میں لگے کہ جس سے زیادہ اللہ کی بات دوسروں تک پہنچے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کے پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. یعنی اپنے آگے جانے سے پہلے اس کو آگے بھیج دیا. اب جسے ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں اگر کہیں جا کر رہنا ہے تو ہم اس کے لیے، کئی لوگ جیسے پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں پھر واپس اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، تو ساری زندگی کام کرتے ہیں اور جو پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے ملک میں ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، پھر وہاں جا کے گھر بناتے ہیں، رہتے ہیں. تو میں جب بھی ایسی کوئی بات سنتی ہوں تو ہمیشہ مجھے آخرت یاد آتی کہ بالکل اسی طرح ہمیں آخرت میں بھی ایک گھر چاہیے، وہاں بھی زندگی کی ضروریات چاہیے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی. تو کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ اپنی آخرت کے لیے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں جا کر یہ سب کچھ استعمال کریں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال میں نقصان دے اور اس کو برباد کر دے. بخل کیا ہوتا ہے؟ ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا، نہ اپنے پہ نہ کسی اور پہ. اور اس کے لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً اگر آپ کھانا بہت سا خرید کے گھر لے جائیں، مثلا فروٹ لے جائیں اور چیزیں، اور اس کو رکھ دیں، نہ خود کھائیں نہ کسی کو دیں، تو کیا نتیجہ نہیں؟ وہ سب گل سڑ کے بن میں جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اور فوڈ ہے یا کپڑے ہیں یا وٹ ایور جو بھی آپ یوز نہیں کرتے، نہ استعمال کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں رکھ کے پرانی ہو جاتی، بوسیدہ ہو جاتی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، اور پھر دن فائنلی یو تھرو دم آؤٹ. تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے دعا مانگتے کہ یا اللہ جو ایسا بخل کرے اس کا مال برباد کر دے، یعنی کہیں نہ کہیں سے اس کو نقصان پہنچ جائے. اب یہ کہ صدقے کی قسمیں کیا ہیں؟ صدقے کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک ظاہر کر کے دینا اور ایک چھپا کے دینا. پھر کچھ اور طرح بھی صدقے کی قسمیں، جیسے نفلی اور فرضی. نفلی میں کیا آتا ہے کہ آپ کے اوپر لازم نہیں، واجب نہیں، جب آپ کا جو دل چاہے کریں. لیکن فرضی کیا ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے عشر ہے، جیسے کفارہ ہوتا ہے یا نظر ہوتی ہے، یہ فرض میں آ جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے بھی صدقہ دو تو کتنا اچھا ہے وہ بھی. یعنی دکھاوا کر کے نہیں، اس کا مطلب یہ کہ سب کے سامنے بھی دے سکتے ہو. وائے؟ اس لیے کہ دوسروں کو بھی شوق آئے گا. بعض اوقات ہمیں خود نہیں خیال آتا، جب کوئی کرتا تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے، ہم بھی کر لیں. تو ہمیں دیکھ کے کوئی اور کرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ ان سب کا اجر بھی ہمیں ملے گا، کیونکہ ہم نے پہل کیوں، کہتے ہیں نا پانی کا پہلا قطرہ. اور ان تخفوها، اور اگر تم اسے چھپا کے دو، وتؤتوها الفقراء، اور اس کو فقراء کو دو، فهو خیر لکم، تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے. ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور تمہاری بعض خطائیں گناہ تم سے دور کر دے گا. گویا صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، جیسے بلاؤں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اچھا، دوسری آیت میں پتہ چلتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ دن اور رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. دن اور رات کا فرق کیا ہے؟ دن کو تو نظر آتی چیز رات کو چھپ جاتی ہے، اور پھر چھپا کے اور دکھا کے دونوں طرح. جب ہم قرآن پاک کی اور احادیث کی مختلف چیزوں کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مال جو آپ کسی انسان کو دیتے ہیں اسے چھپا کے دینا چاہیے، کیونکہ یہ کہا گیا نا اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقراء کو دو، تو مراد اس سے کیا ہے کہ جب کسی ضرورت مند کو دو تو چھپا کر دو. کیوں؟ تاکہ اس کی عزت نفس کو نقصان نہ ہو. لیکن جب کسی پرسن کو نہیں دے رہے، کسی کاز کو دے رہے ہیں، مثلا مسجد بنانے کے لیے دے رہے ہیں، یا کسی مثلا جہاد فی سبیل اللہ میں دے رہے ہیں، یا کسی بھی چیریٹی کے کام میں جو کسی ایک شخص کے نام نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ایک اوپن چیز ہے، تو اس میں اگر انسان دکھا کے دے تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ اوروں کو بھی شوق آئے. نمبر 2، زکوٰۃ انسان بے شک دکھا کے دے، لیکن جو نفلی صدقہ ہے وہ چھپا کر دے. جیسے مثال کے طور پر نفلی نمازیں کیا ہیں، تہجد وغیرہ، اس کا بہت ذکر نہیں کرنا چاہیے، چھپا کے کرنا چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل گھر پہ پڑھنا پسند کرتے تھے اور فرض نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے. تو فرض جیسے زکوٰۃ نظر وغیرہ ہے یہ دکھا کے، اور نفل چھپا کے، کیونکہ وہ انسان
کہتے ہیں نا کہ دایاں ہاتھ اس طرح دے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی پروٹیکشن میں لے گی قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں وہ دوسروں کے لیے پروٹیکشن کا سبب بنا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 انصاف کرنے والا حاکم. نمبر 2 وہ نوجوان جس نے جوانی عبادت میں گزاری. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کو مسجد سے محبت ہے. آج جو ٹیمپل میں گئی تو چھوٹے چھوٹے کچھ بچے بھی تھے جو کچھ پڑھ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہنے لگے کہ ان کی ہالیڈیز ہیں اور یہ والنٹیئر کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارے بچے تو مسجد میں والنٹیئر کرنے نہیں جاتے، نہ کوئی صفائی کرنے جاتے ہیں، نہ کوئی اور خدمت کرنے جاتے ہیں، نہ کوئی کام کرنے جاتے ہیں. ہمیں وقت ہی نہیں کہ ہم وہاں بھی کسی وقت لے جائیں اور بچوں وہاں چل کے تو اللہ کے گھر کو صاف کر کے آئیں، تھوڑا سا ہم بھی اپنا حصہ ڈال کے آئیں، مینولی کچھ کر کے آئیں. صرف پیسہ ہی دے دینا کوئی بات نہیں ہوتی، اپنی جان بھی تو کبھی دینی چاہیے، اپنا آپ بھی تو کبھی لگانا چاہیے. پھر اسی طرح وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ہی مل بیٹھے اور اللہ ہی کی خاطر جدا ہوئے، یعنی جن لوگوں کی محبت اور دوستی صرف اللہ کی خاطر، دنیا کا کوئی لالچ اور غرض بیچ میں نہ ہو. تو وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر مل کے بیٹھے، اللہ کی خاطر جدا ہوئے، ایسے لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے تلے ہوں. کیونکہ دنیا میں عموماً دوستیاں اور تعلقات مفادات کے لیے ہوتے ہیں. عموماً کانٹیکٹس کیوں بڑھاتے ہیں لوگ کہ کوئی فائدے اٹھائیں. جو شخص اس لالچ کے بغیر کانٹیکٹ رکھتا ہے کسی سے، صرف اللہ کی محبت میں کہ کسی کے پاس بیٹھ کر میں اللہ کو یاد کر سکتا ہوں، اللہ کی محبت میرے اندر اضافہ ہوتی، دنیا کی کوئی غرض اور لالچ اس کے پیچھے نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. نمبر 5 وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی کسی عورت نے اپنا آپ آفر کیا لیکن اس نے انکار کر دیا. نمبر 6 وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کے صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو دیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا. اور نمبر 7 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یعنی اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا نا، جب آپ اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے روئیں کہ اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، یا آخرت کے ڈر سے، یا whatever اللہ کی عظمت سے، یہ شکرانے کے آنسو. ہمارے آنسو عام طور پر کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی غم یا دکھ ہوتا ہے. دنیا کی کوئی پریشانی تھی پھر ہم ضرور روتے ہیں، آخرت کی پریشانی کے لیے دنیا میں کوئی نہیں روتے ہم، یا اللہ کی نعمتیں جو ہم کو ملی ہیں اس کے شکرانے کے طور پر نہیں روتے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھا رہی تھی، ہل جل رہی تھی. پھر اللہ نے پہاڑ اس پہ پیدا کیے، اس کو تھاما، یعنی پہاڑوں کا وزن ڈال کر اس کو بیلنس کیا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی. فرشتوں نے دیکھا کہ پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے، بڑے حیران ہوئے، پوچھنے لگے اے اللہ تعالیٰ کیا پہاڑوں سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں لوہا. فرشتے کہنے لگے کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں آگ، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا لیتی. فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں پانی، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں ہوا، کیونکہ ہوا جو ہے وہ پانی کو بھی لے جاتی ہے جیسے بادل. فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں وہ انسان جو صدقہ اس طرح دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ ہی نہ ہو. ایسے انسان کا ایمان حقیقت میں مضبوط ہے جو کسی دکھاوے کے بغیر، ورنہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ذرا بھی کسی کو دے بیٹھے تو کہیں نہ کہیں تو ضرور مینشن کر، ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ دل میں ٹکے. کہ کوئی صدقہ ایسا ہو کہ جس کا صرف ہمیں پتا ہو اور ہمارے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیں گے اور اس کا ذکر کریں گے. تو ایسا انسان جو اپنے دل کی بات دل میں نہ رکھ سکے وہ کچا انسان ہے. ہواؤں سے اور پہاڑوں سے اور ہر چیز سے زیادہ مضبوط فیت تو اسی کا ہے جو صرف اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا دیا ضائع نہیں ہوگا خواہ کسی کو نہ ہی خبر ہو. پھر یہ ہے کہ صدقہ دے کے احسان نہیں جتانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقوں کو احسان جتا کے اور دکھ دے کے ضائع نہ کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہی نہیں. خواہ وہ زبان سے کہتا ہوں میں مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں. اگر تم مانتے ہوتے تو پھر دے کے یوں احسان نہ جتاتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تو اللہ کی خاطر دیا ہوتا اور آخرت میں جزا پانے کے لیے دیا ہوتا، پھر تمہیں ضرورت نہ رہتی یہ احسان جتانے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. نمبر 1
احسان جتانے والا شخص، دوسروں کو ٹارچر کرے کچھ کر کے اس کے ساتھ، پھر اس کو ذلیل کرے. نمبر 2، تکبر کی وجہ سے تہمت نیچے لٹکانے والا، یعنی کپڑا اتنا پہنے کہ وہ زمین پہ لڑکھڑا رہا اور کہ ہمیں نہیں پرواہ، ہمارے پاس بہت ہے، ہم زمین پہ بھی رول سکتے. یہ تکبر اللہ کو نہیں پسند، کیونکہ اللہ نے نعمتیں اس لیے نہیں دی. اور نمبر 3، جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس سے اللہ نے ہر قسم کے مال سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جتائے گا، وہ اعتراف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے اس راہ میں خرچ کیا جسے تو پسند کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ تمہیں لوگ سخی کہیں، وہ دنیا میں تم کو کہا جا چکا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا جو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینک. یعنی سب کچھ دے کر بھی انسان کچھ نہ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا کر. یہ اللہ تعالیٰ کیونکہ دکھاوا ایک طرح کا دھوکہ ہے نا، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور حقیقت میں اس کی نیت لوگوں سے اپنی تعریف کروا اور اللہ کی بڑائی کے لیے خرچ. جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی کیونکہ اسے پتا ہے اس رب کی راہ میں دے رہا جس نے مجھے دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاص اور نیک نیتی سے صدقہ کرے گا اس کے لیے وہ صدقہ جہنم سے آڑ بن جائے گا. آپ نے فرمایا خرچ کرو اور گنو نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری گنے، روکو نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے مال کو روک دے گا، اور دے جتنا تجھ سے دیا جا سکے. یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ دیں تو دینے کے لیے چینج رکھا ہوا ہے کچھ بھی تو اٹھایا اور دے دیا، ہر وہ گن گن کے چھوٹا چھوٹا چیز ایسا نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کہ میں نے تو بے حساب نعمت میرے راستے میں دینے لگا تو گننا شروع کتنا دے رہا ہوں. اور بعض اوقات انسان گنتا کیوں ہے تاکہ بتا سکے. تو جس کو اللہ کو دینا ہے اس کو گننے کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص سے صدقہ کرنے والا عرش الہی کے سائے میں ہوگا. پھر یہ کہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو فقر و فاقہ کف نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس آئے، ان کے پاس کھجوروں کا ڈھیر تھا. آپ نے پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ ایک چیز ہے جس کو میں نے کل کے لیے جمع کیا. آپ نے فرمایا کیا تو اس سے نہیں ڈرتا کہ دوزخ کی آگ قیامت کے دن اس کا بخار بنے؟ بلال اس کو خرچ کرو اور عرش عظیم کے مالک سے افلاس اور فقر کا خوف نہ کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. اللہ جس کے لیے رزق چاہتا ہے خوب وسیع کر دیتا، بڑھا دیتا، زیادہ سے زیادہ اس کو ملٹیپلائی کر دیتا، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ ان نون ریزن سے برکت اٹھتی جاتی ہے، خوف مبتلا ہو جائے. اور فرمایا جو بھی چیز تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے اور وہ یخلف، اخلف یخلف اخلاف کہتے ہیں پیچھے اور لانا. تم آگے نکالتے جاؤ پیچھے سے فریش اور تازہ اور نئی اور آتی چلی جائے، اور وہ بہترین رزق دینے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات آپ نے قسم کھا کے فرمائی، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں. کیونکہ ہمارا خوف یہ ہوتا ہے نا کہ دے کے پھر ہمارے پاس کیا ہوگا. ٹھیک ہے انسان اپنے لیے استعمال کرے کیونکہ خود پہ خرچ کرنا بھی وہ بھی ایک ثواب ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی ثواب ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے لگے تو یہ نہ سوچے کہ ختم ہو جائے گا. فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اور کسی کے قصور کو معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھائے. اگر کسی نے واسط کوئی زیادتی ہے کوئی غلطی تو ہم اس کو معاف کر دیں یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے، ایسے انسان کی عزت بڑھتی. اور جو کوئی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا، جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو بڑا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے زائد مال میں سے دیتا ہے وہ لینے والے سے افضل نہیں جبکہ لینے والا محتاج ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے کمتر ہوں، ان کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں تم سے بڑھ کر ہوں. اس طرح زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر. کیونکہ انسان اگر اپنے سے بڑوں کو دیکھتا رہے گا تو دل میں حسرت اور غم اور افسوس آئے گا کہ ہمارے پاس کیوں نہیں، اور اس طرح جو ہے اس کے بارے میں بھول جائے، شکر نہیں ادا. اب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کس کس چیز کا ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو تم نے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور کوئی ردی چیز دینے کا ارادہ مت کرو. حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے ہرگز قبول نہ کرو الا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ. جان لو بے شک اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی، ایک تو یہ کہ انسان کے ہاتھ کی کمائی، دوسرا یہ کہ زمین میں کچھ اگا کے اس سے جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے خرچ کرنا،
اور پھر یہ ہے کہ اس میں سے ردی بیکار اور فالتو چیزیں جو ہیں ان کو صدقے کے نام پہ مت دو، بلکہ صدقہ اچھے مال میں سے کرو. کیوں ردی نہ دو؟ اس لیے کہ اگر تمہیں کوئی ردی دے تو تم کو کیسا لگے، تمہیں کوئی فضول بیکار چیز دے تو تمہیں کیا پسند آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز قبول کرتا ہے. اصل میں یہ جو ہم دیتے ہیں نا کسی ضرورت مند کو، فقیر کو، کسی بھی کام میں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم اس کو دے رہے ہیں، وہ حقیقت میں اس کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ اللہ کو دے رہے ہیں. اور انسان اگر اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دے رہا ہوں، دنیا کے لیے تو میرا دل اتنا کھلا اور اللہ کے لیے دینے کے لیے بس یہی ہے، اور فضول اور فالتو چیز جو بیکار ہو چکی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں یا ہمارے کام کے نہیں رہتے تو ہم ان کو گھر میں ہی رکھیں کہ یہ تو مجھے پسند نہیں تو اس لیے نہیں، ان کو بھی نکال دینا چاہیے. لیکن خاص طور پر اللہ کی خوشی کے لیے، یعنی وہ تو آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ لوگوں نے پوچھا کیا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ضرورت سے بچ جائے اس کو دے دو. تو اس میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں ہم دے سکتے ہیں. لیکن خصوصاً جب اللہ کی خوشی اور رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے خرچ کریں تو اس وقت پھر بہترین چیز نکالے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے، اس میں سے نکالو. یعنی یہ نہیں کہ وہ سارا نکالو، اس میں سے کچھ نکالو. جب یہ آیت اتری حضرت ابو درداء کی 2 باغ تھے، ان میں سے جو بہترین تھا وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دینا چاہتا ہوں. اس میں کھجور کی 600 درخت. آپ سوچیں ایک درخت کی بھی کتنا پھل آتا، 600 درخت کا کتنا بڑا مال ہو. پھر اسی طرح حضرت زید بن حارثہ نے اپنا گھوڑا دے دیا. پھر اسی طرح کسی نے کچھ کسی نے کچھ. پھر اسی طرح برا بن عازب کہتے ہیں ہم گروہ انصار کھجوروں والے تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے موافق کھجوریں لے کر آتا، کوئی 1 خوشہ کوئی 2 خوشے مسجد میں لٹکا دیتا. اہل صفہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا. اہل صفہ کون تھے؟ مختلف قبیلوں کے دور دراز کے آئے ہوئے لوگ جو اپنا گھر بار کام کاج بیوی بچے چھوڑ کے اسلام کی خاطر حضور کے پاس آ کے رہے تھے کہ دین بھی سیکھتے تھے اور ساتھ جہاد کے لیے بھی نکلتے تھے آپ کے ساتھ. تو وہ چونکہ اپنی کوئی کمائی نہیں کر سکتے تھے، مدینہ میں ان کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی ان کے بزنس نہیں تھا، کچھ اور نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ ان چیزوں میں پھر لگ جاتے تو پھر دین کون سیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ لوگ نہ سیکھتے تو ہم تک کیسے پہنچ. بہرحال اب ہوا یہ کہ لوگ آ کے اپنی کھجوریں وہاں رکھ دیتے. اب ہوتا یہ کہ جب کوئی ان میں سے آتا اور انہیں بھوک لگتی تو وہ کیا کرتے کہ اس سے کچھ کھجوریں گرا لیتے، کوئی خشک گرتی کوئی تر گرتی وہ کھا لیتے. جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی وہ ایسے خوشے لاتے جن میں ناقص اور ردی کھجوریں ہوتی اور ٹوٹے پھوٹے ہوئے لے کر آتے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. برا کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر شخص اچھی کھجوریں لاتا، یعنی یہ لوگ جو اسلام کی خاطر نکل کر آئے ہیں ان کو تم ردی کھجوریں دے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی کپڑے پاک ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام کمائی کر کے صدقہ خیرات کرے وہ صدقہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا، جو خرچ کرے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جو مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جائے وہ مال اس کے لیے جہنم کا سامان ہوگا. اللہ تعالیٰ گناہ کو حرام سے نہیں مٹاتا، البتہ برائی کو بھلائی سے صاف، ناپاک کو ناپاک نہیں مٹاتا. جیسے ہے نا کہ گندا فرش اور اوپر آپ کیچڑ والا پانی پھینک دے تو اس سے تو صفائی نہیں ہوگی. سفیان ثوری کا قول ہے جو شخص اللہ کی راہ میں حرام مال خرچ کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے اس سے تو نہیں دھلتا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو حق کے راستے میں خرچ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس کے بارے میں جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہو، وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے. بے پرواہی کے ساتھ یہ کہ انسان اسے دیکھ کے پھر کسی غم میں نہ مبتلا ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان دینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر پریشان ہونے کیوں دیا، نہ دیتا تو اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے نا بعض اوقات دینے والے کو کسی اور مشکل میں ڈال کہ اب یہ کیا کرتا ہے، اپنے دینے پہ تو ریگریٹس. اور شروع کر اس سے جس کا نفقہ تجھ پہ واجب ہے، یعنی ایک شوہر کو جیسے مال کمانے والا گھر میں تو اس کو کیا حکم ہے، پہلے بچوں پھر باہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اگر تو زائد ضرورت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روکے گا تو تیرے لیے برا ہوگا، اور بقدر کفاف مال پر تو ملامت کے لائق نہیں. ابتدا ان لوگوں سے کر جن کے اخراجات زندگی کا تو ذمہ دار ہے. آپ نے فرمایا اے امت محمد کے لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے مجھے دین حق دے کے بھیجا، اللہ اس شخص کا صدقہ قبول نہیں کرے گا جس کے کچھ رشتہ دار ہوں جو اس کی صلہ رحمی کے محتاج ہوں اور وہ ان کو دینے کی بجائے اور ہوں. تو پہلے ترتیب کیا ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرو، بچوں پہ کرو، گھر کے افراد پہ کرو، رشتہ داروں پہ کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنی رکھنے والے رشتہ دار کو صدقہ دینا سب سے افضل ہے، یعنی کیونکہ ایک تو اس کی دشمنی کم ہوگی،
یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا رشتے داروں میں بہت باتیں بناتے ہیں، خاص طور پر اگر اللہ نے آپ کو دیا اور ان کے پاس نہ ہو تو وہ حسد کی وجہ سے بعض اوقات اور غصے کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طرح وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. ایسے میں انسان کہتے ہیں ان کو تو بالکل نہیں ہوگا جو میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ ثواب ہی ان کو دینے کا. ایک تو اس سے ان کا منہ بند ہوگا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے قبول کرے گا کہ جس نے ہمیں دکھ دیا ہم اسے خوشی اور پھر یہ اللہ ہی کے لیے دے سکتا نا انسان، ورنہ دنیا کی خاطر تو جہاں سے کچھ ملے نا وہاں انسان دے کیسے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا دینار وہ ہے جو آدمی اپنے بال بچوں پہ اور زیر کفالت لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار بھی جو مجاہد اپنے گھوڑے پہ صرف کرتا ہے اور اس پر سوار ہو کر جہاد کرتا ہے، اور وہ دینار جو انسان اپنے مجاہد ساتھیوں پہ خرچ کرتا ہے. یعنی ایک شخص دین کے لیے نکلا ہے اور اپنی سواری لے کر نکلا ہے، یا یہ کہ اس کے ساتھ اور نکلے ہیں تو وہ اپنے پہ بھی خرچ کر رہا ہے اور ان پہ بھی خرچ کر رہا ہے. اس میں مجھے عبداللہ بن مبارک کا واقعہ یاد ہے. انہوں نے اپنے سال کو 3 حصوں میں بانٹا ہوا تھا. بہت مجھے ان کی زندگی آئیڈیل لگتی. وہ کیا کرتے تھے کہ 4 مہینے بزنس کرتے، اگلے 4 مہینے جو ہوتے تھے وہ تعلیم دیتے اور جتنے طالب علم آتے تھے ان پہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے خود سے، اور پھر اگلے 4 مہینے یا حج کے لیے نکلتے یا جہاد کے نکلتے. اچھا لوگوں کو کہتے کس نے حج پہ چلنا ہے، اپنے پیسے جمع، سب پیسے جمع، پھر کیا کرتے رکھتے اپنے پاس سے خرچ. جب لوگ حج کر کے آ جاتے پھر کہتے یہ لوگ اس طرح. تو اللہ تعالیٰ ان کی 4 مہینوں کی کمائی میں اتنی برکت ڈال کہ وہ بیک وقت تعلیم بھی دیتے تھے اور نیکی کے کام کے لیے جہاد کے لیے اس کے لیے بھی نکلتے تھے اور صدقہ خیرات بھی خوب کرتے تھے. ٹائم مینجمنٹ ہے نا کہ آپ اپنے ٹائم کو مینج کر لیں، کچھ ٹائم اپنے لیے نکالیں، کچھ ٹائم تبلیغ کے لیے نکالیں، کچھ ٹائم آپ کسی اور نیکی کے حج عمرے جو بھی، ہر ایک کا اپنا اپنا ہر دور کی ضرورت فرق ہے. تو اس طرح انسان دنیا بھی کماتا ہے اور آخرت. لیکن ہماری مشکل یہ کہ ہم نے پورے کا پورا سال دنیا آخرت کے لیے اپنا ٹائم نکالتے. میں جب گلاسکو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میں اسی طرح حجاب میں ہوتی تھی تو یہ جو مشنری قسم کے لوگ تھے تو وہ ضرور ہیلو ہائی کرتے تھے، ایک دو کا تو بہت زیادہ آنا جانا تھا. وہ یونیورسٹی میں کام کرتی، اس نے بتایا کہ میں اب جا رہی ہوں ایجپٹ جا رہی ہوں. کہنے لگی کہ میں نے اتنا کام کر لیا ہے اور اتنے پیسے میں نے کمایا، اب اتنا عرصہ میں تبلیغ کے لیے لگاؤں یہ پیسے. تو میں دیکھ کے حیران، ان لوگوں کے جذبے دیکھے. ٹروتھ کسی اور کے پاس ہے اور تبلیغ کوئی اور کر رہا ہے. اب ایک لڑکی ہے، ایک عورت ہے، کام کر رہی ہے، کام کر کے پیسے کما رہی ہے اور اپنا ٹکٹ بنا رہی ہے اور پھر جائے گی اور پھر وہاں پر لگائے گی اور اپنا مشن پورا کرے. میں ممباسا گئی تھی، وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ کرسچن اسٹریٹ چلڈرن اسکول میں، مجھے بہت شوق ہے، خیر وہ مجھے لے گئی. تو وہاں بالکل ینگ گرل 20s میں ہو اور کسی کا فارم تھا مینگو ٹریز، تو وہاں اس نے ہٹس ڈالی اور 300+ چلڈرن، اور کہتی کہ میں نے 40-45 سے شروع کیا اتنے سے بچے، اور پھر وہ جو اوروں کو پتہ چلنے لگا تو اور بھی آنے. یہ صبح سے شام تک میرے پاس رہتے ہیں اور 3-4 ہٹس ٹیچرس، 2-3 عورتیں کھڑی ہو تو کہتی کچھ مسلم پنجابی پہ میں آرٹ میں جس دن ہوتا ہے یہ دن میں ایک ونس فوڈ ہوتا ہے. اتنی اس لڑکی کے چہرے پہ خوشی اور وہ ان کے بیچ گھوم رہی ہے. ہم نے پوچھا کیسے شروع کیا؟ کہتے بس ایسے ہی شروع کیا تھا، بہت ہمبل سٹارٹ تھا. پھر لوگوں کو جب فائدہ پہنچا تو آتے گئے. کہتے کچھ تو آرفن ہے بالکل اور کچھ سنگل پیرنٹس ہیں کچھ، لیکن یہ ہے کہ جو خوشی بازاروں میں جو غلط لڑکی ارلی پریگننٹ کو ایڈکشن، کہتی یہ بائی دا ٹائم یہ واپس جاتے ہیں جا کے اتنے تھکے اور سو جاتے ہیں، خرابیوں کے لیے ان کے پاس ٹائم. میں نے کہا تمہارا ہسبینڈ کیا کہتی؟ وہ بھی یہاں ہے، وہ اس نے چھوٹی سی ایسی گاڑیاں 2-3 کھڑی تھی. کہتے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان کو وہ گاڑیوں کا کام وہ بھی یہی. اب آپ خود سوچیں کہ کیا اس کا دل نہیں وہ گندے بندے بچوں میں سویر سے رات تک ان کے ساتھ لگی اور کام کر رہی. ایٹ لیسٹ وہ بچے جرم تو نہیں کر رہے باہر مل کے جو دوسروں کے لیے شامت بلاتے. کوئی بورڈ نہیں باہر لگا ہوا تھا، کوئی باہر نام نہیں، کوئی بڑے بڑے اور کچھ نہیں، اندر کام وہ بچے کھیل رہے لکھ رہے پڑھ رہے، ٹیچر بیچ میں بیٹھے، بالکل سمپل. ہم سوچتے ہیں اچھا یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے؟ ہم پہلے پیسے سے شروع کرتے ہیں، کام سے نہیں شروع کرتے. اب کام شروع کرو، باقی تو اللہ کی مرضی. اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس شخص کا صدقہ جو تنگ دست ہے، جس کا خرچ آمدنی سے زیادہ ہے. بہت تھوڑی تنخواہ ہے کہ اس کے اوپر ہی چلا جاتا ہے خرچہ، بمشکل اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے. اگر وہ کچھ دیتا ہے تو اس کا تو بہت ہی زیادہ قبول ہوتا ہے. اور اپنے صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی پرورش تمہارے ذمہ. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس طرح کا صدقہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہو؟ فرمایا وہ صدقہ جو اپنے غریب رشتہ دار کو جبکہ وہ رشتہ دار جو نہیں رکھتا ہو. پھر اسی طرح بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلانا بہترین صدقہ ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے کام ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ختم نہیں، اور وہ یہ کہ صدقہ جاریہ کر جائے، یا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا یہ کہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے مرنے کے بعد اس کی کچھ نیکیوں کا ثواب برابر ملتا ہے. کسی کو اس نے دین کی تعلیم دی اور دین کا علم پھیلایا تو جب تک اس کے پڑھائے ہوئے لوگ دنیا میں نیک کام کریں گے اسے بھی ثواب ملتا رہے. اسی طرح کسی نے مسجد یا مدرسہ پر قرآن وقف کیا، یا مسجد کی تعمیر کی، یا مسافروں کے لیے کوئی سرائے بنوائی،
یا نہر کھدوائی یا اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں کوئی نیک کام کیا اور اس میں اپنا پیسہ لگایا، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ صحت کا لفظ اس لیے ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، اور خاص طور پر ایسی بیماری کہ جس میں اس کو کہ اب تو میں نے دنیا سے چلے ہی جانا ہے تو چلو جلدی جلدی اپنا پیسہ کہیں لگا دو، اس کا ثواب اور ہے۔ لیکن ایک شخص جو ابھی ٹھیک ٹھاک ہے اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے انویسٹ کر رہا ہے، اس کا اجر ہوتی ہے کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ ایک شخص اب کس حال اور کس نیت میں کرنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے، یعنی صحت اور تندرستی میں 1 درہم مرتے وقت کے 100 درہم سے بہتر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کون سا صدقہ اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا جو صدقہ تو تندرستی کی حالت میں کرے جبکہ تو ہرس رکھتا ہو، یعنی ابھی تمہیں پیسے کی لالچ ہو، فقر سے ڈرتا ہو، دولت کی طمع رکھتا ہو، لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پہ آ جائے تو پھر کہنے لگو کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت تو وہ مال وارثوں کا ہو ہی گیا تو چلا گیا ان۔ ایک شخص نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا تندرستی اور زندگی کی حالت میں صدقہ کرنا سب سے بہتر ہے، موت کے وقت صدقہ ہی نہیں ہوتا۔ صدقہ نہ کرنے کا کیا انجام ہے؟ فرمایا کامل مومن وہ ہیں جن میں یہ 2 خصلتیں نہیں ہوتی، بخل اور بد اخلاقی، یعنی مومن نہ بخیل ہوتا نہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بخل سے بچتے رہو کیونکہ اس نے پہلے لوگوں کو برباد کیا۔ کس طرح؟ اس لیے کہ جب ہمارا مال ہمارے ہی پاس رہے گا، کسی اور خیر بھلائی کے کام میں نہیں جائے گا، تو کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر پھر جو لوگ محروم ہوں گے وہ فساد اور فتنہ کریں گا، جب ظاہر انہیں بھوک ہوگی، انہیں ضرورت ہوگی تو پھر وہ لوٹ کر بھی لیں گے کسی۔ تو بخل جو ہے وہ انسان کے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں تعلیم نہیں ہوگی، ایجوکیشن نہیں ہوگی اور پیسے والے لوگ اس پر انویسٹ نہیں کریں گے، حالت کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں اور خرابیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، لیکن جس نے دینے سے بخل کیا اور پرواہ نہ کی اور اچھی بات کو جھٹلا دیا تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لیے سامان دیں، یعنی اس کو مشکل طرف لے جائیں گے، اور جب وہ مرے گا تو اس کا مال کے کام نہ آئے۔ فرمایا قرآن پاک میں ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے، جس دن اس کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سونے چاندی کو ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان سے کہا جائے گا یہ وہی خزانہ ہے جو تم لوگوں نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب تم اس کو چکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال گنجا سانپ بن کر اپنے مالک کا پیچھا کرے گا یہاں تک کہ اس کو پکڑ کر اس کا ہاتھ چبائے گا، اس کے گلے میں لٹک جائے گا، اس کی باچھیں چیرتا ہوا کہے گا انا مالو کا، انا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ، یعنی وہ مال جس میں سے صدقہ خیرات نہیں ہوتا یہ اس کی طرف۔ دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے صدقے کا؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ ختم کرتا ہے اور بری موت سے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی وہ ان کو ادھر روک لیتا ہے، صدقے سے رک جاتی۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے، انسان کی کجی کو درست کرتا ہے، انسان کے اندر جو دل کی سختی، ٹیڑھا پن اور برے اخلاق وغیرہ ہیں صدقہ کرنے سے ان میں کمی ہے، گویا اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے اور بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کے بدن پر ایک دھجی بھی ہوگی یہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں۔ پھر دنیا میں ایک اور فائدہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اٹس ویری امیزنگ اسٹوری، کہ ایک آدمی میدان میں جا رہا تھا کہ اچانک اس نے گھرے ہوئے بادلوں میں سے کسی کو یہ کہتے سنا، یعنی بادل سے آواز آئی اے بادل فلاں شخص کے باغ کو جا کے سیراب۔ تو وہ بادل ایک طرف کو گیا اور ایک سیاہ مٹی والی پہاڑی زمین میں اس نے اپنا سارا پانی انڈیل دیا، وہاں ساری بارش ہو، وہاں ایک نالا تھا، اس نے سارا پانی اپنے اندر سمیٹا اور بہہ نکلا۔ تو یہ مسافر پانی کے ساتھ ساتھ چلا، آگے چل کر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا بیلچے سے پانی کا رخ موڑ رہا ہے تاکہ اپنے درختوں کو سینچے۔ باغ والے سے اس مسافر نے پوچھا اللہ کے بندے تیرا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں اس نے سنا تھا۔ باغ والے نے اس سے پوچھا تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ مسافر نے کہا میں نے گھرے ہوئے بادلوں میں سے کسی کو یہ کہتے سنا جا فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، تو بتا تو اپنے باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی یہ رحمت تم پہ ہے؟ باغ والے نے کہا جب یہ بات تم مجھے پوچھ بیٹھے ہو اور تمہیں پتا چل گیا تو میں بتاتا ہوں، ورنہ میں نے کبھی یہ بات اس باغ سے مجھے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، 1/3 اللہ کے نام پہ دیتا ہوں، 1/3 میں اور میرے بچے کھاتے ہیں اور 1/3 اسی باغ میں دوبارہ لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ تقسیم جو تھی اور اعتدال خود بھی استعمال کر رہا ہے، دوسروں کو بھی دے اور انویسٹ آئندہ باغ کو بڑھانا بھی کر رہا ہے۔ تو زندگی میں عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ بزنس کرتے ہیں تو سارا انویسٹ نہیں کر سکتے دوبارہ، ٹھیک ہے بزنس بڑھائیں اپنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود پہ اور بچوں پہ بھی خرچ، اللہ کی راہ۔ آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا، امبریلا بن جائے۔ اس دن بہت دھوپ ہے نا، بہت گرمی ہے، لیکن جس نے صدقہ کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ سایہ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو کیونکہ صدقہ تم کو دوزخ سے بچائے گا۔ اب کیا خرچ کریں؟
طیب اور پاکیزہ اور حلال. کیا نہ کریں؟ ردی اور بیکار اور حرام. کیوں کریں؟ دل کی پاکیزگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نفس کی ثابت قدمی کے لیے. کس پر کریں؟ والدین پر، رشتہ داروں پر، مسافروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، سوالیوں پر. کب کریں؟ دن رات میں، اپنی زندگی میں، جوانی میں، صحت اور فراغت، اور ایسے کاموں میں جو مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنے. کیسے کریں؟ اعلانیہ بھی کریں، چھپا کے بھی کریں. اگر مال خرچ نہ کر سکیں، مال ہے نہیں تو کیا کریں؟ کسی سے اچھی بات کریں، مسکرایا کریں، ذکر اور اذکار کیا کریں، دوسروں کی خدمت کیا کریں. کیا خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے؟ کئی گنا لوٹا کے واپس. اضعاف و مضاعف کلفا. خرچ کرنے کا فائدہ کیا؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ملتی، اللہ کا فضل آتا، برائیاں دور ہوتی، خوف اور غم سے نجات ملتی، بری موت سے صدقہ بچاتا. خرچ کیا ہوا ضائع بھی ہو جاتا ہے. جی ہاں، احسان جتا کے، اذیت دے کے، دکھاوا کر کے. قبولیت کب ہوتی ہے صدقے کی؟ اخلاص سے، اچھی نیت سے، احسان نہ جتا کے، ریاکاری سے بچ، اذیت نہ دے کے. ہم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ شیطان ہمیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، برے کاموں کو پرکشش بنا کر دکھاتا ہے، ان میں خرچ کرنے کی ترغیب. کیونکہ جب مال ہے اچھے میں نہیں استعمال ہوگا تو وہ کہیں تو ہوگا، پھر وہ بری چیزوں میں تو لگ جاتا ہے. یہ وجہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مال زیادہ سے زیادہ اسراف، دکھاوے، نمائش، نمود اور فالتو فضول چیزوں پہنچ جاتا ہے، لیکن انسانیت کی بھلائی کے حقیقی کاموں کے لیے مشکل ہو جاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. اگر ہم لسٹ بنائیں، کپڑوں کے ہونے کے باوجود مزید کپڑے خریدتے، ایکسیسریز اور چیز. پھر اسی طرح کہاں شوق سے کرتے ہیں، مثلاً اپنی خوبصورتی کے لیے میک اپ وغیرہ، اس میں ہزاروں روپے بھی ہم پارلر میں لگائیں. پھر اسی طرح یہ آرائشی سامان پہ خرچ، اینٹیکس پہ خرچ کر، اور زیادہ سے زیادہ ایسی چیزوں پر جو ہمیں دنیاوی اعتبار سے مرتبہ اور پھر اسی طرح دکھاوے. یعنی بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے ہمیں دکھاوے کے لیے نئے ماڈل کی کار کہ دوسروں کو ہم امپریس کر سکیں. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں، اللہ کے دین کے راستے میں بھی خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں کئی گنا لوٹائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.